بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیات بہت ہی زبردست قرآن کا پیغام ہے، اور دعوت اللہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ دائی کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اور جنوں نے جس طرح اپنی قوم کے اندر دعوت اللہ کی، وہ بڑا ہی زبردست انداز ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا اور خاموشی اختیار کی، یہ ادب و احترام ہے قرآن کا۔ جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، غور کیا جائے، تاکہ اللہ رحم کرے ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ اور قرآن کا پیغام شرک کا رد ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر چوٹ ماری اپنی قوم کے بڑے بڑے اکابرین کے اوپر، جنہوں نے اللہ کے بارے میں بڑے بڑے جھوٹ بولے تھے، اور کہنے لگے کہ ہم کبھی گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو بڑے بڑے کذاب گزرے ہیں، کتنے کفر و شرک انہوں نے پھیلائے ہیں اللہ کے نام پر، قرآن کی تفسیریں انہوں نے کی ہیں، اور کفر و شرک بیچ میں ملا دیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے بڑے بڑے نام، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اعلیٰ حضرت اور ابو العلا، اور یہ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی، یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے رہے۔ محمد حنیف بھی جھوٹ بولتے رہے اللہ کے بارے میں، اور اللہ پر الزامات لگاتے رہے، کفر و شرک کو قرآن سے ثابت کرتے رہے۔ اندازہ لگائیے ان سرفیروں نے کیا کیا انسانیت کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے مشرکانہ عقیدے کو قرآن سے ثابت کرتے رہے، سورۃ الحشر سے، اندازہ لگائیے۔ علی انجینئر صاحب قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے جنازے پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کے چندے دیے جا سکتے ہیں، اور ان کو امام بنایا جا سکتا ہے کفر و شرک پھیلانے والوں کو۔ اندازہ لگائیے، تو پھر دین کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ثابت کر رہے ہیں۔ اجرتی لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، شرک کرنے والوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں ان کو جا کے، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان سب کے اکابرین کو سروں کے اوپر بٹھایا ہوا نا، جو شرک اور کفر کے دائی گزرے ہیں، امت مسلموں کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، بت پرست بنا دیا، ان مسلمانوں کو بت پرست بنا دیا۔ اندازہ لگائیے، یہ قبر پرستی، یہ بت پرستی ہے آج کے دور کی۔ یہ گھمت، یہ عرس اور میلے، یہ چادریں، یہ چڑھاوے، یہ واسطے، یہ وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اگر یہ سب کچھ ہے تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ تو قرآن ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، جڑ کے اوپر تیشہ چلاتا ہے۔ اور جو بھی قرآن کو پڑھے گا، قرآن جیسی کتاب اس قوم کے پاس، اندازہ لگائی، پھر یہ عرس کرے، میلے کرے، پیروں کی پنڈلیاں دبائے، تعویذ پہنے، یہ قوم مسلمان قوم، اندازہ لگائیے، قرآن کو ماننے والے فرقوں میں بڑھ جائیں، اور جمہوریت والے نظام کو اسلامی کہنا شروع کر دیں قرآن کو ماننے والے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ خاص کر یہاں جو لوگ دعوت ایمان کو سنتے ہیں، یہاں بحرین کے اندر، ان کو اپنے اپنے ملکوں میں جا کے، اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اسی انداز سے دعوت دینی چاہیے کہ دیکھو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، پکارنے والا اللہ کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور فرقہ پرستی، مسلک پرستی چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دین کو مت بیچو، دین فروشو، خود فروشو، دین کے اوپر اجرت لینے والوں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لینے والوں، اذان دے کر پیسے لینے والوں، اجرت لینے والوں، دین فروشو، تمہارا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے پیچھے نمازیں بالکل نہیں پڑھنی، ان کو امام تو کیا مقتدی یہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ مولوی، یہ پیر، اور یہ جتنے بھی ہیں کفر و شرک پھیلانے والے، اور دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر کر کے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ریڑیاں لگانے والے، اللہ کے دین کے یہ دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سوائے دعوت کے پاس دعوت دیتے چلے جاؤ، کھلی دعوت دو، اللہ کی توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، ان کی اکابرین کو کافر اور مشرک ثابت کرو، اور کہو کہ تمہاری تاریخ جو ہے یہ روشن سیاہ ہے۔ اور وہ دین جو کفر و شرک کا رد کرتا ہے، مسلک پرستی کا رد کرتا ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کا کیا مسلک تھا؟ پوچھتے ہیں آپ کا کون سا مسلک ہے؟ جی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا کیا تھا، بتاؤ۔
کہ یامون کا لٹک جاتا ہے، وہ تو یکسو مسلم تھے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور مالک فرماتا ہے اس سے اچھی بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سب سے اچھی بات، حسین ترین بات یہ پکار ہے کہ جو کسی کو اللہ کی طرف بلائے، کہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صلات، ہماری قربانی، ہمارے بیانات، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے آڈیوز، ہمارے ویڈیوز، سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ مالک بہت بڑا اجر دے گا۔ مالک اپنے بندوں کی قدر کرنے والا رب ہے۔ مالک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جو مالک کے بندے ہوں، جو معاشرے کے بندے نہ ہوں، رسم و رواج کے بندے نہ ہوں، بادشاہ کے بندے نہ ہوں، مسلکوں اور پیروں اور مولویوں کے بندے نہ ہوں، جمہوریت کے بندے نہ ہوں، ان بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برسیں گے انشاءاللہ۔